عورت بننا آسان نہیں۔ عورت اپنی ہی زندگی کے فیصلے خود نہیں لے سکتی۔ کچھ لوگ اتنے ہاس ہوتے ہیں کہ ان سے 5 منٹ کی گفتگو ہمارے چہرے پر رہنے والی 24 گھنٹے کی مسکراہٹ کا سبب ہوتی ہے۔ سوال تھا کہ سفر زیادہ اہم ہے یا منزل؟ جواب تھا من پسند شخص کی موجود۔ بیوقوف عورت اپنے خاوند کو اپنا غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بن جاتی ہے۔ تم پردہ کرتی ہو، اگر تمہارے شوہر کا دھیان کسی اور طرف چلا گیا تو شوہر سے دوری کرتی ہوں۔ تمہارے ساتھ ملا ہے جب سے مجھے نہ جانے کیوں مجھے مجھ سے محبت ہونے لگی ہے۔ اگر کوئی عورت تمہاری طرح رجوع کرتی ہے تو پھر اس کی خاطر سب کر جاؤ، کیونکہ کوئی بھی عورت کسی مرد میں تب تک دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں تمام مردوں سے زیادہ عظیم نہ ہو۔ میرے پاس کبھی کوئی اتنی قیمتی چیز، اتنی نایاب چیز اور اپنی خاص چیز تھی ہی نہیں جس سے میں تمہیں تشبیہ دوں۔ تم بس خود میں اکلوتے ہو، بہت قیمتی، بہت نایاب، بہت خاص۔ وہ چن لیتا ہے ان کو جنہیں دوسروں کے لیے سکون کا ذریعہ بنانا ہو، پھر ان لوگوں میں ایسی کشش ڈال دیتا ہے کہ ان سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود بھی ان کا پاس رہنا سکون دیتا ہے۔ جن سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے نا، انہیں اتنی آسانی سے دنیا میں گم ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دیا جاتا، انہیں پاس رکھنے کے لیے آخری حد تک کوشش کی جاتی ہے۔ اس مرد سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، جو اس طرح تمہاری عزت کرے جیسے اپنی ماں اور بہن کی کرتا ہے، جو تمہارا اس وقت ساتھ دے جب سب تمہارے خلاف ہو جائے، جسے تمہارے بناؤ سنگار سے نہیں بلکہ تمہاری سادگی سے محبت ہو، اور جو تمہارے جلے ہوئے پراٹھے بھی مسکرا کر کھا جائے اور کہے ارے واہ تم نے بہت زبردست کھانا بنایا ہے۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ اپنے ماں بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ جب میں تمہیں اپنا وقت دیتی ہوں تو میں تمہیں اپنی زندگی کا وہ حصہ دیتی ہوں جس کو میں کبھی واپس نہیں لا سکتی۔ منٹو نے عورتوں کے بارے میں ایک بہت عمدہ رائے دی۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت ہمیشہ اپنی مرضی سے مرد کے قابو میں آتی ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر اسے چھونا تو بڑی دور کی بات ہے، میں اس چٹکی باندھ کے ٹکنے پر بھی ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہوں۔ دنیا کا ایک بہترین احساس یہ جاننا ہے کہ آپ کی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں ہی کسی کے لیے معنی رکھتے ہیں۔ حسین، میں جس حال میں رہتی ہوں اسے باتی ہوں، اپنی نظروں میں اتنا حسین رکھتا ہے مجھے۔ عورت صرف اپنی پسند کی مرد کی بات مانتی ہے اور اسی کا غصہ برداشت کرتی ہے۔ کم پڑھی لکھی سانولا رنگ اور پھر غریب گھر سے اس کو مجھ سے محبت ہوتی تو ہوتی بھی کیسے؟ عورت کا ایک اصول ہوتا ہے کہ وہ کسی سے دل اعتبار نہیں کرتی، مگر اپنے پسندیدہ شخص کے لیے وہی اصول بھول جاتی ہے۔ عورت کو ایسے حالات تک مت لائے کہ وہ آپ کے مقابل آ جائے، کیونکہ عورت کی نفرت اور انتقام ناقابل برداشت ہے۔ جی کرتا ہے بہت قریب سے دیکھو تمہیں، پر جب تم قریب آتے ہو تو یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اڑنے کا شوق ضرور رکھو، لیکن اپنی ڈور صرف اپنے محرم کے ہاتھ میں رکھو۔ محبت ہو یا رزق، قدر نہ کرو تو خدا چھین لیتا ہے۔ اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ عورت کو ایک حد تک غرور ہونا نہیں چاہیے، ایسا غرور جو کسی نامحرم کو اپنی طرف دیکھنے سے باز رکھے۔ مرد کی محبت عورت کو ہمیشہ جوان رکھتی ہے، جبکہ مرد سے میری ناقدری جوان عمر میں ہی اسے بدصورت اور بدمزاج کر دیتی ہے۔ عورت کے سب رنگ مرد سے ہی ہوتے ہیں۔ جس محبت کا آغاز اور اظہار عورت کی طرف سے ہو، اس محبت کی کوئی اوقات، کوئی منزل نہیں ہوتی۔ عورت جس کو مرد ریشم کا دھاگا سمجھتا ہے، اصل میں عورت فولاد کی وہ چٹان ہے جو سارے دکھ درد برداشت کر لیتی ہے، لیکن آج کا مرد اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔
کہانیوں میں کتنے آرام سے برین ہیمریج ہو جاتا ہے اور لوگ مر جاتے ہیں، اصل زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم درد کی انتہا پر بھی زندہ رہتے ہیں۔ اس کی آنکھوں پہ لٹائی ہے بصارت ہم نے، اس سے پہلے ہمیں ہر رنگ نظر آتا تھا۔ یہ تھی ہماری آج کی کچھ اقوال جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ اگر آپ لوگوں کو پسند ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔